الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی زبان خاموش ہے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين عدل کرے تھر تھر کمبر اچھیا شادا والے فضل کرے تے بخش جان میں ورگے عدد کرے تے تھر تھر کمبر اچھیا شاداں والے فضل کرے تے بخش جان میں ورگے جے میں دیکھا عملہ والے کچھ نہیں میرے پلے جے میں دیکھا رحمت والے بلے 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 رحمت دا دریا الہی ہر دم وقتا تیرا جے ایک قطرہ
جاوے میرا حمد و صلات اور میاں محمد بخش صاحب نے ایک خوبصورت کلام کے چند اشعار پڑھنے کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے قابل حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیوں، آج جمعۃ المبارک کی اور شوال جو خوشیوں سے مسرت مہینے کی آمد ہوئی، جس کی ابتدا عید الفطر سے ہوئی، ہم نے عید بھی پڑھی، رمضان مبارک کی تھکاوٹوں کو بھی اتارا، رمضان مبارک کی عبادتوں کا شکر بھی ادا کیا۔ آج ابتدا کے اندر جو دو آیات بینات میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس کے اندر اللہ رب العزت نے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی ایام کا ذکر کیا، جب حضور علیہ السلام نے مکہ کی وادیوں کے اندر اسلام کی تبلیغ شروع کی، تو اس وقت اسلام کا تو ان لوگوں کا پتہ نہیں تھا، لیکن ان کے عقائد و نظریات اتنے خراب تھے کہ جس کو فقہاء محدثین بیان کر گئے ہیں کہ ایسی باتیں رب العالمین کے ساتھ منسوب کر دیتے تھے جن کا کوئی تعلق اور جن کا کوئی سرا پیر ہی نہیں ملتا تھا۔ اور آج اگر پیارے آقا علیہ السلام کی امت کے احوال کو دیکھا جائے، حضور علیہ السلام کی تو 100 سال کم و بیش 101 سال لگا لیں، 1924 کے اندر یا 23 کے اندر سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی، تو وہاں سے لے کر آج یہ کو بند نہیں ہوئی، 100 سال یا 101 سال ہو چکی ہے۔ ہم بحیثیت مسلمان ہمارے سمیت ہم بھی فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے آتے ہیں۔ سچ بتا رہا ہوں، ممبر پر بیٹھ کر ہمیں ادھر ادھر کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بھی کہیں گے ہمارا وہ نمازی ناراض نہ ہو جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے۔ بھائی ہم نے ان کی ناراضگی نہیں دیکھنی، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی دیکھنی۔ ہم نے آپ کی خوشی کا اظہار نہیں دیکھنا کہ یار یہ میں چیز بیان کروں گا تو وہ بندہ خوش ہو جائے گا، یہ ہمارا پیارا نمازی خوش ہو جائے گا، وہ میرا جو رشتہ دار ہے عزیز و اقارب ہے وہ خوش ہو جائے گا۔ اور خدا کے بندے یہ دیکھ کہ تیری اس بیان کرنے سے کہیں اللہ اور اس کا رسول تجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو حق بیان کر، کوئی پسند کرتا ہے کرے، نہیں کرتا نہ کرے، کم از کم تو حق بیان کر۔ اور اس کے لیے آج ابتدا کے اندر جو آیتیں بینات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، موضوع کو سمجھانے کے لیے کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک جو لوگ کفر میں راسخ ہو گئے، پھنس گئے، جو لوگ کفر کیا کہتے ہیں؟ جو چیز چھپائی جائے۔ یہاں پر رک کر ایک بات کہوں کہ اگر آپ لوگ اپنا عقیدہ چھپا رہے ہیں، اپنے عقائد و نظریات چھپا رہے ہیں، تو جس کی عقیدے کے اندر خلل ہے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ عقیدہ اتنا اہم ہے، اسلام کی بنیاد عقائد و نظریات پر ہے کہ عقیدہ ہمارا کیا ہے؟ جس طرح پہلے آواز تھی وہی رہنے دیتے نہیں، وہ بالکل نہیں کہ عقائد و نظریات، اگر کسی کی عقائد و نظریات کے اندر رد و بدل ہے تو یہ سنیں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ یہ دو آیتیں ہی اگر آپ اپنے سامنے رکھ لیں تو نبی علیہ السلام نے 13 سال محنت کی۔ کتنے سال تھی؟ 13 سال، 13 ایئر نبی علیہ السلام نے پریشانیاں جھیلی، تکلیفیں برداشت کی۔ یہ ٹھیک ہے،
اتنی پریشانیاں جھیلی کہ 3 سال سے ابی طالب کے اندر حضور علیہ السلام کو نظر بند رکھا گیا. یہاں پر اگر کہا جائے نا کہ مولانا صاحب آپ کی گفتگو بڑی سخت ہوتی ہے، حکومت وقت کہہ رہی ہے، اس لیے آپ کو سلطان پور خودی نعمت کے اندر 3 دن کے لیے نظر بند کر دیا تو شور شرابہ پڑ گئے. لیکن حضور علیہ السلام نے اسلام کی سربلندی کے لیے صحابہ کرام کی تربیت کے لیے 3 سال شیخ ابی طالب کی صحبتیں برداشت کر لی، پتے کھا لیے، لیکن جو 7 لوگ جڑے تھے ان کے عقائد و نظریات ٹھیک کر کر اسلام کے مطابق چلنے کے قابل کر دیا. آج ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کیا ہو گیا یار، ہم مسلمان ہیں. نہیں جی ایسا رونا نہیں پڑنا چاہیے، بس ہم سارے سیدھے سیدھے مسلمان ہیں. تو میں ایک جملہ بتاؤں، حضور داتا صاحب کو آپ کوئی ٹیڑھا مسلمان سمجھتے تھے؟ 1000 سال سے اوپر ہو چکا میرے دادا پیا کو گزرے ہوئے، ان کے عقائد و نظریات کے مطابق اگر کچھ چل رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے، جو ان کے نظریات کے مطابق نہیں چل رہا تو وہ خراب ہے. وہ کہے میں ہواؤں پہ اڑ رہا ہوں تو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ کہے میرے پیچھے لاکھوں لوگ ہیں، ہم ان سے ماننے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے وہی چیزیں بیان کی ہیں جو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روحانی طور پر بتایا ہے. پھر آگے آئے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اہل سنت کے اندر ان کا ایک بڑا مقام ہے. ہم ہیں سنی لیکن ہماری نسبت بریلی شریف ہے. آج وہ عقائد و نظریات اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے تو یہاں تو کئی اعلیٰ حضرت کھڑے ہو جائیں گے کہ جی میں بھی حضرت ہوں، میں بھی حضرت. کس کو مانیں گے؟ تو بہتر نہیں آپ ان ایک کو مانیں اور ان کے نظریات پر چلنے والے افراد کو مانیں، اور جو اعلیٰ حضرت کی نفی کر دیں، ان کے نظریات سے مخالفت کر دیں، اختلاف کر دیں، تو آپ آنکھ بند کر کر میری بات کو توجہ فرمائیے گا کہ آپ اس بندے کا ساتھ چھوڑ دیں. یہاں تک کہ میں کہتا ہوں بے ادبی نہیں کرنی، اگر آل رسول ہے تو وہ تب بھی پیچھے ہٹ جائیں گے، کیونکہ وہ پٹڑی سے اتر گئے. اگر اس طرح جائیں گے تو اس طرح تو آل تشیع کے اندر تو ہر چوتھے گھر کے اندر 6 شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو مانیں گے. ہم سید اس کو مانتے ہیں کہ باقی کسی چیز پر، کسی آل رسول پر ہم بات کرنے کے لیے تیار نہیں. بس بات ختم، حضور علیہ السلام کی آل ہے. لیکن عقائد ضرور دیکھیں گے کیونکہ فتنوں کا دور ہے. ہم اس عقائد پر نہیں چل سکتے کہ نہیں اصل میں جبریل امین نے آنا تھا حضرت سیدنا ابو طالب کے پاس، وہ دروازہ بھول کر حضرت عبداللہ کا چلے گئے. ان عقائد و نظریات پہ ہم نفی کر رہے ہیں. حالانکہ یہ چیزیں میں بیان نہیں کرتا، لیکن کچھ سوالات ایسے آئے ہیں کہ بھائی لوگ جمعہ آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں لیکن ان کے نظریات یہ ہیں، تو میرا کام بنتا ہے ان کو کیٹیگوریکل چیزیں بیان کرنا. جنگ صفین اور جنگ جمل. جنگ صفین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں تھی. حق پر حضور مولا کائنات تھے، لیکن ان کے حوالے سے بات آئے گی تو ہم نظریات اہل سنت پر ہیں، خاموشی ثبوت اختیار کریں گے. جنگ جمل حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضور مولا کائنات کے اندر غلط فہمیوں کی بنیاد پر یہ جنگیں ہوئی ہیں. یہود و نصارہ نے سازشیں کر کر یہ جنگیں کروائی ہیں. ان کے معاملات کے اندر اگر کسی کا نظریہ ٹھیک نہیں ہے، یہ صحیح ہے وہ صحیح ہے، خاموش رہو، کیونکہ ادھر ہماری ماں ہے، ادھر وہ ہے جن کے لیے حضور نے فرمایا یہ میری اہل بیت کے اندر شامل ہے. حضور مولا کائنات. معاملات آ گئے عقائد و نظریات کی جنگ کے اندر. ہمیں اسٹیٹ فارمر اور اپنی اولادوں کو بھی بچانا ہوگا، ورنہ ایک دور ایسا آنے والا ہے. لیکن کہ ہماری زندگی میں نے ایسی گفتگو اور ایسے بیانات بہت کم آپ کو ملیں گے، سننے سنانے کے لیے کم ملتے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ یار ہم اگر یہ چیزیں بیان کریں، ایک ایک لفظ کو توڑ کر اور سوچ کر اپنی زبان مبارک سے نکال رہا ہوں کہ یار کہیں میری زبان سکپ ہو کر کے ادھر ادھر نہ نکل جائے، کیونکہ بڑی سوچ سمجھ کر یہ گفتگو کرنے والی ہے. ذرا سی زبان ادھر ادھر ہوئی تو ہماری یہ عبادتیں کدھر جائیں گی. پہلی تو بات یہ ہے کہ ہماری اوقات کیا ان ہستیوں کو ڈسکس کرنے کی. ہماری کوئی اوقات نہیں. اپنے علم رکھو اپنے پاس، اپنی تحقیقیں رکھو اپنے پاس،
حضور علیہ السلام کی ہر نسبت کا حیا اپنی آنکھ اور اپنے دل کے اندر پیدا کرو، اور صرف یہ چیزیں کہ نماز، روزہ، حج، زکات، ان پر اپنے آپ کو مضبوط کرو، یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ پھر فرمایا اگلی آیت مبارکہ کے اندر، آیت نمبر 7، ختم اللہ علی قلوبہم۔ اگر ہماری نسلوں کے عقائد و نظریات خراب کیے جا رہے ہیں تو اس کے لیے قرآن کے اندر ہے ختم اللہ، اور کہاں کیا؟ دلوں پر، کانوں پر اور آنکھوں پر مہر لگا دی گئی ہے، اور کیا ہے؟ ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، پھر آئے بالکل اختصار کے ساتھ پوائنٹلی گفتگو تاکہ ہم لوگوں کو سمجھ آئے عقیدہ ہے کیا۔ ایک سوال ہے، اگر سب حضرات توجہ کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے محفل کے اندر ہی موجود ہے، محبت سے کہیں ذرا سبحان اللہ، یعنی یہی سمجھے کہ سوال آپ کر رہے ہیں، جواب میں آپ کو دے رہا ہوں۔ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدے کا مطلب ہے کہ انسان کن چیزوں پر یقین رکھتا ہے اور ایمان رکھتا ہے، اور کس طرح یقین رکھتا ہے۔ اس کی یہی دیکھ لیں کہ بھئی آپ اللہ پر کس انداز کے ساتھ یقین رکھتے ہیں۔ کیا آپ حضور کا ادارے کائنات کی محبت اور عشق کے اندر حضور علیہ السلام کو کہیں اللہ سے اوپر تو نہیں لے کر جاتے؟ اس کو کہتے ہیں عقیدہ۔ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ، اولیاء کرام، فقہا، ان چیزوں کو شامل کرنا ہے تو یہ وسیلے کے ذریعے آئے ہیں، ڈائریکٹ جب بھی مانگنا ہے اللہ سے۔ لیکن ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے، ہم جب بھی مانگتے ہیں وسیلہ محمد کریم علیہ السلام مانگتے ہیں کہ یا اللہ ان ہستیوں کے صدقے ہمیں عطا کر، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یا اللہ ہمیں دے، ہم مانگتے بھی ہیں، لیکن مجھے بتائیں جب وسیلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کی آل اور اصحاب اور اولیاء کرام پر ڈالا جائے گا، ہم حضور داتا صاحب کے مزار پر انوار پر جاتے ہیں، جا کر ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہستی ایسی ہے، آپ ریکویسٹ کریں کہ اللہ یا اللہ ہمیں یہ عطا کر دیں، تو اللہ دے دیتا ہے، کیونکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ عقائد پر قرآن پاک کی بے شمار آیات بینات موجود ہیں۔ ایک بات، اللہ پر یقین ہونا چاہیے اور مکمل یقین ہونا چاہیے، فرشتوں پر یقین ہونا چاہیے۔ ویسے تو ہمیں پتہ ہے کہ جن 4 فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، یہ تو 4 فرشتے ہیں معتبر، بڑے لیڈر ٹائپ۔ اس طرح اور بڑے فرشتے ہیں، سب فرشتوں پر ایمان رکھنا۔ پھر آگے آئے کتابیں، 4 کتابیں ہیں معتبر، باقی صحائف بھی ہیں مختلف دور کے اندر، لیکن ساری کی ساری کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں، ختم، ان کو آپ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن جب قرآن آیا تو سابقہ جتنی کتابیں تھیں وہ ان کا جو حکم اور آرڈیننس تھا وہ رک گیا۔ اب قیامت تک قرآن کا آرڈیننس اور حکم جاری رہے گا۔ اب ہم سب نے کیا کرنا ہے؟ قرآن کے مطابق چلنا ہے۔ پھر آگے آئے تمام انبیاء پر ہماری محبت اور ایمان ہونا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ فلاں یہودی ہے یا فلاں عیسائی ہے، کرسچن ہے، وہ حضور علیہ السلام کے بارے میں ان کو چھوڑیں، آپ اپنا دھیان کریں۔ عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ ہم تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں اور سب سے محبت کرتے ہیں، جس طرح ہم اپنے پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، اس طرح ہم تمام انبیاء سے بھی ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، ٹھیک؟ اور ساتھ ہی ساتھ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر پکا ایمان رکھتے ہیں۔ جو رکھتے ہیں وہ ذرا محبت سے کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ جو نہیں بولے ہیں ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے۔ اس زبان کو بروز قیامت اللہ کے سامنے چاہتے ہو کہ یہ کھلے اور کھل کر کہے کہ یا اللہ یہ پیاری ہستی حضور علیہ السلام ہے، لبیک یا رسول اللہ، وہاں یہ بولے تاکہ تمہاری زبانوں کو عادت پڑے بولنے کی تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔
اور پھر آگے قیامت کے دن پر ایمان، یعنی محشر کا میدان 50,000 سال کا دن آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، ڈیٹیل کے اندر نہیں جاؤں گا. پھر اللہ رب العزت نے جو تقدیریں بنائی اس پر ایمان، پھر حضور علیہ السلام کی آل اور نبی علیہ السلام کے اصحاب. ہم حضور کی ہر نسبت کا حیا اور حضور علیہ السلام کی ہر نسبت کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں. یہ ہمارے عقیدہ ہے. پھر اولیاء کرام اور ائمہ کرام، اولیاء کرام جو اللہ کے ولی ہیں، ائمہ جو ہمارے فقہ کی امام ہے، چاہے وہ 12 امام جن کو وہ اہل تشیع کہتے ہیں جی ہمارے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ ہمارے ہیں. ان کے عقائد و نظریات اگر آپ کوئی بھی کہتے ہیں اٹھا کر سامنے لے آئے، وہ 12 کی 12 امام قرآن کے حافظ تھے، تمہارے اندر تو قرآن کا حافظ ہی کوئی نہیں. تم تو قرآن کی نفی کرتے ہو. علی علی کرنے سے اللہ نہیں ملتا. علی علی کرنے کے ساتھ ساتھ حضور مولا کائنات کے بتائے ہوئے، ان کی اولاد کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کے بعد اللہ ملتا ہے. یہاں کسی کو کہا جائے حضور مولا کہ جی گستاخ ہو گئے، سمپل سا جملہ بول دیتے ہیں یہ جی گستاخ ہو گئے. اور بھائی عقیدہ ایک بہت اہم چیز ہے. پھر آگے آئے اولیاء کے درمیان بھی 2 کیٹیگریاں ہیں. یہ یقیناً اکثریت کے ساتھ اہل سنت کے اندر بہت کم بیان کیا جاتا ہے، لیکن اب مفتی علیہ اکرام کہتے ہیں بیان کرو کیونکہ فتنوں کا دور ہے. ایک ہے اولیاء اللہ جو اللہ کے ولی ہیں، ایک ہے اولیاء شیطان جو شیطان کے ولی ہیں، جو شریعت محمدی کا مذاق اڑاتے ہیں، جو حضور علیہ السلام کی شریعت کو پس پردہ ڈال کر اپنی شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کریں. تو کون ہے بھائی؟ چاہے کوئی پیر ہے، چاہے کوئی مولوی ہے، اور تیری کیا اوقات ہے؟ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اور حضور علیہ السلام کے بعد قرآن کی ماننی ہے، تیری نہیں ماننی. تب جا کر ہمارے عقائد و نظریات بچیں گے. اب اگلی بات، لوگ کئی سوالات کرتے ہیں عقیدے کے مطابق. بیان میرا باہر نہیں ہوگا، اسی کے اوپر ہی ہوگا کہ جی سنی ہونے کے لیے ضروری کیا ہے. کیونکہ آج کل اتنے حالات خراب ہے، سنیوں کے اندر کئی چیزیں کھڑی کر دی گئی ہیں، اور یہ بھی ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہے. میں بالکل صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، ڈرتا جھکا کسی سے نہیں ہوں. دوسری طاقتوں سے پیسے لے کر اپنے ہی علماء اور اپنی ہی تنظیمات کے خلاف بھونکنے والا وہ ہمارا نہیں ہے. خدا کی عزت کی قسم منبر مصطفیٰ پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، یہ نہ ہو کہ بندہ یہ کہے کہ شاید قاری صاحب میری بھائی کسی سے کوئی مخالفت نہیں. میں وہ بات کر رہا ہوں جو اہل سنت کے اندر عام ہے. جن معاملات پر خاموش رہنے کا حکم دیا گیا آپ اس پر ڈسکس کرنے بیٹھ جاتے ہیں. لوگ سوالات کر رہے ہیں، علماء جواب دے رہے ہیں. بھائی وہاں لوگوں کو بتائیں بھائی یہاں خاموشی کا حکم ہے، بات ختم، جھگڑا بڑھے گئی. سنی ہونے کے لیے ضروری کیا ہے؟ سب سے بلند و بالا اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو وہ کون ہے؟ حضور تاجدار کائنات. واپس سبحان اللہ. کیونکہ اب یہ آپ کے مطلب کا موضوع ہے، میں نے تو بیان کر دینا ہے تو میں تو کرتا رہتا ہوں، لیکن آپ جمعہ المبارک کی گھڑی کے اندر اس مختصر وقت کے اندر آپ تشریف لائے ہیں تو کچھ لے کر جائیں گے. سنی ہونے کے لیے ضروری کیا چیز ہے؟ اللہ رب العزت کے بعد کائنات کے اندر بلند و بالا ہستی کون ہے؟ حضور تاجدار کائنات. سبحان اللہ. اسی طرح سنی ہونے کے لیے ضروری ہے حضور کے علم غیب کو مانا جائے. واپس سے کہتے ہیں سبحان اللہ. کیوں؟ کیونکہ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے، 1 2 نہیں بے شمار مقامات پر اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی. تو پھر وہاں ہم کیا کریں گے؟ ہم اپنے نبی کو علم غیب، غیب کی خبریں بتانے والا نبی مانتے ہیں، اور جو مانے وہ سنی ہے، جو نہ مانے وہ سنی نہیں. ہم شان اختیارات مصطفیٰ کے ساتھ اپنے نبی کو مانتے ہیں، یہ ہے سنی. واپس سے کہتے ہیں سبحان اللہ. یہ ہمارے مصطفیٰ علیہ السلام کے اختیار میں ہے کہ وہاں کھڑے کھڑے کسی کو جنت کا سرٹیفکیٹ ادا کر دیا کرتے تھے. کھڑے کھڑے کسی کو کہا جاتا تھا یہ کام نہ کرنا، یہ جہنمیوں کا کام ہے،
یہ کام کرنا یہ جنتیوں کا کام ہے. کھڑے کھڑے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ. یہ اختیارات مصطفیٰ تھے جو حضور علیہ السلام نے دنیا کے اندر بنفس نفیس موجود ہوتے ہوئے جن کو جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کیا ہے. تو سمجھ جاؤ کہ جنت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی ہتھیلی پر موجود ہے، ایسے اٹھا کر جنت دے رہے ہیں. سبحان اللہ. پھر آگے بڑھے. شان حاضر و ناظر کے ساتھ ہم حضور کو مانتے ہیں. ہمارے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا درود پاک سنتے بھی ہیں، واپس پلٹ کر جواب بھی دیتے ہیں. اور جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں وہ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. ہم حضور کو حاضر و ناظر کے ساتھ مانتے ہیں. ہم حضور علیہ السلام کو نور بھی مانتے ہیں، بشر بھی مانتے ہیں، نورانیت کے ساتھ بھی مانتے ہیں، بشریت کے ساتھ بھی مانتے ہیں. نور کیا ہے؟ کہ حضور علیہ السلام اللہ کا بھیجا ہوا نور ہے، قرآن کہہ رہا ہے. اور بشر کیا ہے؟ کہ آپ بشری تقاضا اور بشری شکل کے اندر دنیا کے اندر آئے، اسلام پھیلایا، اور پھیلانے کے بعد صرف موت کا غلبہ آیا. آج بھی حضور گنبد خضرا کے اندر موجود ہے. اور جہاں امتی کو پکارے حضور علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور پھر سب سے اہم جو آج کل ایک فتنہ اٹھایا ہوا ہے، افضلیت سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب فقہا، محدثین، مفکرین، پرانے لوگ تحقیق کر گئے اس مولوی کی اور اس پیر کی اوقات کیا ہے، میں تو کہتا ہوں تجھے شرم آنی چاہیے، غیرت آنی چاہیے. جو اہل سنت کے اندر جھوٹ مار رہا ہے، تو اہل سنت کے اندر بگاڑ پیدا کر رہا ہے، نوجوانوں کے دماغ خراب کر رہا ہے. یہ محبت اہل بیت نہیں کہ حضور مولا کائنات کی محبت کے اندر اتنا اندھا ہو جائے گا کہ حضور تاجدار کائنات کی ذات کو بھی نیچے چھوڑ کر حضور مولا کائنات کی ذات کو اوپر لے جائے. تجھے تو حضور مولا کائنات چھترول کریں گے تیری، اور ایسی چھترول ہوگی دنیا دیکھے گی. کیونکہ حضور مولا کائنات نے فرمایا جو مجھے ابو بکر اور عمر پر فضیلت دے گا میں اسے 80 کوڑے ماروں گا. حضور مولا کائنات کی بیٹی حضرت محمد بن حنفیہ پوچھتے ہیں کہ ابا جان اس کائنات کے اندر انبیاء اور حضور تاجدار کائنات کے بعد افضل ترین ہستی کون؟ تو سرکار سیدنا مولا کائنات سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار سیدنا ابو بکر صدیق. پھر پوچھا پھر فرمان سرکار سیدنا فاروق اعظم. جب حضور مولا کائنات نے کہہ دیا ہے تو پیر اور مولوی کی اوقات کیا ہے؟ جو آج 1450 سال بعد آ کر منہ اٹھا کر کہیں جملہ بول دے تو ہم اس کے پیچھے چل پڑیں گے. میں نام نہیں لینا چاہتا، لے بھی لوں تو مجھے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس مسجد سے ہمیشہ ان کے لیے محبتوں کی آواز اٹھتی رہی ہے. سید ریاض حسین شاہ صاحب پنڈی والے، انہوں نے ام المومنین سید عائشہ صدیقہ کی ذات پر انگلی اٹھا دی. اب آپ کدھر جائیں گے؟ کن کے پیچھے چلے گے یار؟ دل خون کیا اصول ہوتا ہے کہ یار 4 بندے تمہارے پیچھے کھڑے ہوں گے، سید بادشاہ خدا کا خوف کرو. ہم کدھر جائیں گے جب آپ ایسی باتیں کریں گے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا جن کو اپنی ماں کہتی تھی، تم نے اپنی ماں پر انگلی اٹھا دی. حضور مولا کائنات جن کو اپنی ماں کہتے تھے، پوری کائنات کی روحانی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ہم نے ان کی ذات کو اوپر سے کچھ ڈال دیا. اور اب اسی لیے وہ کسی میدان کے اندر جا کر خطاب نہیں کرتے، لوگ سوالات کریں گے کہ شاہ جی ایسا جواب دو، بس اللہ ہی حافظ ہے. پھر اہل سنت کو کہا گیا کہ ایمان ابو طالب پر خاموشی اختیار کریں، ان کی عزت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان سے محبت ضرور کریں، لوٹ کر کریں. کیوں؟ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ ہستی بڑی محبت فرماتی تھی، بڑی محبت فرماتی تھی. لیکن کیا ہے؟ ان کے ایمان کے معاملے میں خاموشی اختیار کریں. اہل سنت کا طریقہ کار.
بس اتنی سی بات ہے، سکوت اختیار کریں، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ پھر آئے کہ ایک بات کہا جاتی ہے، تو یہاں کے ایک نوجوان نے کہا جی ایک جملہ ہے، جملہ اس کا بڑا سخت تھا، جس پر میں نے یہ سارے کا سارا موضوع تیار کیا، اسی پر بات ختم ہو جائے گی کہ جی حضور علیہ السلام نے فرمایا، فرمانے محبوب خدا کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کیا؟ قرآن اور اہل بیت۔ بھئی یہ ٹھیک ہے، بالکل یہ حدیث ٹھیک ہے، لیکن اس کی گہرائی کے اندر جائیں، اس قرآن کو اکٹھا کرنے والی ہستی کون تھی؟ آپ حضور علیہ السلام کے صحابہ کو نکال نہیں سکتے کسی نہ کسی مقام سے، چاہے پچھلے جو عید کے خطبے کے دوران بھی میں نے کہا تھا کہ حضور علیہ السلام کے زمانے مبارک کے اندر 74 جنگیں ہوئیں، 27 کے اندر حضور تاجدار کائنات خود تلوار لے کر تشریف لے کر گئے، 47 کے اندر آرڈیننس جاری کیا، امیر مقرر کیا، وہ لے کر گئے، لیکن ساری جنگوں کے اندر 259 صحابہ شہید ہوئے۔ کتنے جی؟ نیچے سے لے کر اوپر تک ہر بندے کو یہ زبانی یاد ہونا چاہیے کہ 74 جنگوں کے اندر 259 صحابہ 259 صحابہ اکرام شہید ہوئے، لیکن ایک جنگ حضور کی ختم نبوت پر جس پر 1200 صحابہ شہید ہو گئے، یمامہ کے مقام پر مسلمہ کذاب کے ساتھ لڑتے ہوئے، اس میں 700 حافظ قرآن صحابہ شہید ہوئے، جس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ قرآن کو اکٹھا کیا جائے۔ صحابہ اکٹھے ہوئے، مل کر بیٹھے، اس سارے کے سارے قرآن کو اکٹھا کیا، پھر ایک نسخہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کو دیا گیا، ایک پھر آج بھی وہی نسخہ استنبول ترکی کے اندر موجود ہے۔ قرآن محفوظ ہے۔ سب نے کہا یہ کیسے محفوظ ہوگا؟ تو سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہم اس کو نازل کرنے والے، ہم اس کے محافظ ہونے کے بعد ہے۔ اس قرآن کو اکٹھا کرنے والی ذات صحابہ کی تھی۔ صحابہ کو بیٹا تم کہیں سے نکال نہیں سکتے، اور تمہارا مقصد کیا ہے کہ ان ہستیوں کو ڈسکس کر کر ان سے نفرتیں پھیلائی جائیں۔ جب ان کی نفرتیں لوگوں کے دلوں میں آ گئیں تو پھر محمد کریم کی ذات پر انگلی اٹھانے سے آسانی ہوگی۔ ایسا جب تک ہم زندہ ہیں، ہم اپنے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو یہی پیغام دیں گے، نفرتوں کا نہیں، گالم گلوچ کا نہیں، لیکن سخت باتیں ضرور کریں گے اس مولوی سے اور اس پیر سے جو یہ گفتگو کرے کہ جو حضور کے صحابہ نے یہ کیا، یعنی اس نعرے سے بھی تکلیف ہے، ہر صحابی نبی محبت سے پیچھے سے لے کر اوپر تک آواز لگے جنتی جنتی کیا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، کیا برا ہے یار مجھے بتاؤ؟ حضور علیہ السلام کے صحابہ کو جنتی کہنا، جب جن کو حضور نے خود جنتی کہہ دیا، آپ اور میں کہہ دیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ اس سے تکلیف ہے۔ صحابی کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان کی حالت کے اندر جس نے حضور علیہ السلام کو دیکھا اور پھر ایمان پر ہی دنیا سے چلا گیا، اس کو کہتے ہیں صحابی رسول، اور تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت کے اندر کسی صحابی کو دیکھا۔ اور حضور تاجدار کائنات کے ادنا سے ادنا صحابی حضور علیہ السلام کے بعد 100 سال تک کوئی صحابی زندہ رہا ہوگا، سارے چلے گئے ہوں گے، لیکن آل کو اس لیے قرآن کے ساتھ جوڑا کہ قیامت تک حضور کی آل بھی رہے گی، قرآن بھی رہے گا، دونوں کو جوڑے رکھو گے تو تم کامیاب رہو گے۔ یہ حضور تاجدار کائنات کی آل کے حوالے سے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ اس دور کے اندر ہم نے ہر چیز کو ہارتے ہوئے دیکھا ہے، بڑی بڑی شخصیات کو زیر ہوتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن عقیدے کو ہر میدان کے اندر فتح ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ عقیدہ نہیں ہارا۔ ہم آئے ہیں، ہم چلے جائیں گے۔ میرے والد صاحب آئے تھے 50 سال یہاں بیٹھ کر اس منبر رسول پر، محمد کریم علیہ السلام نے دین کا کام کیا، چلے گئے۔ ہم نے چلے جانا ہے، ہماری نسلیں آئیں گے، ہمارے بعد میں کوئی آئیں گے، چلے جائیں گے، لیکن ان عقائد و نظریات کا پیغام رہے گا جو عالم ارواح کے اندر، دنیا کے اندر یہ چیزیں ہیں، یہ رہیں گی۔ اور جو آپ محبتوں کے ساتھ سبحان اللہ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر و رسالت بلند کرتے ہوئے کہیں گے، یہ بھی رہے گا۔ اور آخری بات کرتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، کیونکہ ویسے بھی بڑی لمبی بات ہے، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ کے قرب کے راستوں کے لیے ضروری کیا ہے؟ 4 چیزیں جو اللہ کے قرب کے راستوں کی طرف جانا چاہتا ہے۔ صرف تسبیح پھیرنے سے، اللہ اللہ کرنے سے، سجدہ دینے سے اللہ نہیں ملتا۔
اس کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں. اس کے اندر سب سے پہلی چیز ہے عقیدہ. آپ کا عقیدہ درست ہونا چاہیے. آپ تحقیق کریں، تصدیق کریں یا جس عقیدے پر میں چل رہا ہوں کیا یہ ٹھیک ہے. دوسری فقہ، آپ کو وضو، غسل، ان ساری چیزوں کے معاملات پتہ ہونے چاہیے جس سے ہماری نسلیں دور ہو رہی ہیں. خوشی ہوتی ہے لوگ واٹس ایپ پہ رابطہ کرتے ہیں، سوالات پوچھتے ہیں. کئی مرتبہ میں اسی ٹائم بتا دیتا ہوں، کہیں مصروف ہوتا ہوں بعد میں بتا دیتا ہوں. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یار لوگ جانتے ہیں، جان کر پھر پوچھتے ہیں. اگر انجان ہے تو پوچھ رہے ہیں تو ہمارا بھی تو کام ہے، ڈیوٹی کے اندر شامل ہے. تیسری چیز توبہ، سچے دل کے ساتھ توبہ کریں. کوئی بھی گناہ آپ سے ہوا ہے آپ کو پتہ ہے، والدین کی نافرمانی ہو، کہیں جھوٹ بولا ہے، وہ ہے، کوئی اور معاملات ہے. پھر اس کے بعد مجاہدہ، کوشش. لیکن اب میں کوشش کی ہے تو اور میں نے یاد 1 گھنٹے کا بیان کر دیا ہے. کوشش نہ کرتا تو نہیں ہوتا. یہ بڑا مشکل بیان ہے. فضائل بیان کرنا، خاص موضوع کو لے کر چلنا، ذرا سی زبان سے کوئی معاملہ خراب. اس لیے یہ ویڈیوز بھی اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ یار بعد میں بھی اگر کوئی بندہ سننا چاہے، کسی کو کہنا چاہے کہ یار یہ دیکھیں یہ عقائد و نظریات ہے، یہ عقیدہ اہل سنت ہے. اور یہی بات ہے کہ ہماری 4 حالتیں ہیں. حالت اطاعت، اگر حالت اطاعت کے اندر موجود ہے تو عاجزی اختیار کریں. حالت گناہ کے اندر ہے تو ندامت اور شرمندگی اور توبہ کریں. حالت نعمت میں ہے، اللہ کی نعمتیں تم پر وارد ہو رہی ہیں تو شکر ادا کریں اور صبر ادا کریں. اور حالت مصیبت میں ہے تو وہاں بھی آپ صبر کریں اور صبر کے ساتھ ساتھ گناہوں سے دور رہنے کے اسباب پیدا کریں. اللہ رب العزت پیارے آقا علیہ السلام نے جو ہمیں راستہ بتایا ہے اس راستے پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا